عرفان قادر صاحب کو ذرا شامل تو اب کر لیتے ان سے کرتے ہیں بات. تو اب مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پیچیدگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت ہی کو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نپٹانا پڑیں گے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو عرفان قادر صاحب سے السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ممتاز قانون دان جناب عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو پنجاب کا سیاسی آئینی قانونی بحران ہے اس پر ان کی رائے لیتے ہیں. شامی صاحب جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے حضور؟ ٹھیک ہے، آپ کی دعا سر. آپ بتائیے کہ یہ جو صورتحال پنجاب میں برپا ہوئی ہے اور اس کا کیا حل ہے آپ کے نزدیک، اور کون سی طاقت ہے جو اسے کنارے پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں طاقت تو میں نہیں کہوں گا کون سی طاقت ہے. طاقت تو صرف پاکستان کی آئین کی ہے جس کے ساتھ کہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس میں کہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو اس وقت وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ الیکٹ ہو چکے ہیں. میجورٹی جو ہے پنجاب اسمبلی کی وہ حمزہ صاحب کے ساتھ ہے اس وقت. تو پارلیمنٹ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں یا اسمبلیز کے، خواہ وہ پروونشل اسمبلی ہو خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ میجورٹی سے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے بہت سی ایسی بحث بھی سنی لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ تو مداخلت ہو گئی ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں یا اس کی سوورنٹی میں. تو کون کہتا ہے کہ مداخلت ہو گئی ہے؟ اگر وہ پارلیمنٹ کی میجورٹی جو ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی تائید کر رہا ہے پارلیمنٹ کی مضبوطی کی کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. کیونکہ ایک مائنورٹی اگر پارلیمنٹ کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو پارلیمنٹ نہیں ہے. لہذا یہ جو بہت سارے وکلا نے جو اتنے لمبے چوڑے آرگومنٹس کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارا کیس صرف 5 منٹ میں ختم ہو سکتا تھا. اگر کہ ڈائریکٹ طریقے سے اس کو آرگیو کیا جاتا تو 5 سے 10 منٹ وہاں پہ کوئی اسٹرانگ اٹارنی جنرل ہوتا تو وہ 5 سے 10 منٹ میں یہ فیصلہ کنکلوڈ کر دیتا اور چیف جسٹس اور سارے ججز جو ہیں فوراً اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے. 5 دن بھی یہ نہ لگتے. اتنی سمپل بات ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جیسے اسکول کے نرسری کلاس میں کچھ لڑکے جو تھے جب کسی گیم میں شکست کھا جاتے تھے تو وہ پھر کوئی بال لے کے بھاگ جاتا تھا، کوئی جس طرح بھی خورشید شاہ صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ کوئی وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن از ان بلیک اینڈ وائٹ. میں نے کتنے پروگرامز میں پچھلے 1-2 ہفتے میں یہ بات کی تھی. مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا جی دیکھیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں دے سکتی جو کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. وہ وہی فیصلہ دیں گے جو آئین میں لکھا ہوا، اس کے باہر وہ جا ہی نہیں سکتے. اور آئین میں یہ چیزیں صاف طور پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی، نیشنل اسمبلی کی یا پروونشل اسمبلی کی میجورٹی سے فیصلے ہوں گے. مائنورٹی اس کو نہیں روک سکتی. آپ اسی پہ آ جائیں، پھر پنجاب کی صورتحال پر آ جائیں. پنجاب کی صورتحال پر آ جائیں. یہاں گورنر جو ہیں ان کو وزیراعظم ڈسمس کر رہے ہیں، صدر کو سمری بھیجی ہے، صدر انہیں کہہ رہے ہیں آپ کام جاری رکھیں. گورنر حلف لینے سے ابھی تک تو معاملے کو ٹال رہے ہیں. کون حلف اٹھائے گا؟ کتنے دنوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے؟ گورنر کب تک کام جاری رکھ سکتے ہیں اگر وزیراعظم نے ان کو ڈسمس کر دیا تو؟ دیکھیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، آپ کے پاس اس وقت کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے. بالکل نکال لیتے ہیں جی، حکم کیجیے. وہ ذرا آرٹیکل 48(1) بھی نکال لیں اور 48(2) بھی نکال لیں. یہ بھی ناظرین کو سمجھا دیں. میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. مجھے تو ویسے ہی کافی حد تک یہ حفظ ہے سارا. تو مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ تو خیر بہت تجربہ کار ہیں، جامی صاحب بھی کم نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے. اب آپ ذرا 48(1) نکالیں تو وہ کہتا ہے 48(1) کے صدر پاکستان جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی میں وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہو گئے. 48(1) صرف یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وزیر اعظم نے مشورہ دے دیا گورنر کی اپوائنٹمنٹ کا یا گورنر کے نکالے جانے کا، تو اس پہ آگے اس کا 48(1) کا پروویزو سامنے رکھیں کہ وہ صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں ایڈوائس کو. ٹھیک ہے نا جی. تو صدر پاکستان نیچرلی اس پہ ویلڈ ریزنز دیں گے نا کہ کیوں آپ ریکنسیڈر کریں. تو وہ تو صدر پاکستان نے، جو تو مجھے پتا ہے، وہ تو کورس اڈاپٹ ہی نہیں کیا. تو صدر پاکستان اگر یہ کورس اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر ان پہ پابند ہے، لازم ہے ان پہ کہ وہ ایڈوائس پہ عمل کریں. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے تیسری چیز کی ہے کہ میں نہ مانوں، یہ تو صدر پاکستان کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ان کی یہ چیز جو ہے، عرفان صاحب کیا 15 دن تک وہ روک سکتے ہیں سمری کو؟ ہاں 15 دن روک سکتے ہیں وہ، لیکن اس پہ یہ کہیں گے 15 دن کے اندر اندر ان کو یہ کہنا پڑے گا
صدر پاکستان یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ معاملہ جو ہے بھیج رہا ہوں کابینہ کو یا وزیر اعظم کو کہ اس کو ریکنسیڈر کریں، لیکن یہ ہے 48 جو ہے نا یہ جنرل آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، یہ جنرل آرٹیکل ہے ایڈوائس کے بارے میں. اب آئے اسپیسیفک آرٹیکل کیا کہتا ہے. اسپیسیفک آرٹیکل میں اس طرح کی ریکنسیڈریشن ہے ہی نہیں، یہ کسی کو نہیں ابھی تک کلیئر ہوا. آرٹیکل 101 اگر نکال لیں تو وہاں پہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ گورنر کو اپوائنٹ کریں گے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، اور ختم. وہاں پہ کوئی ریکنسیڈریشن نہیں ہے. وہ اسپیسیفک آرٹیکل ہے، یہ جنرل آرٹیکل ہے. اور جہاں پہ اسپیشل پروویژن ہو اور جنرل پروویژن ہو تو اسپیشل پروویژن آلویز پریویل. یہ بڑی مستند یہ اصول ہے، مسلمہ اصول ہے قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا. اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جی سر. لیکن اس میں تو لکھا ہے 101 میں سر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیر شیل بی اے گورنر فار ایچ پروونس who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. بالکل یہ اسپیسیفک ایڈوائس ہے گورنر کی اپوائنٹمنٹ کی. یہ 48 میں جو 48(1) کا یہ ایڈوائس ہے یہ اس سے ہٹ کے ایک ایڈوائس ہے. 48(1) کی ایڈوائس ہے جنرل معاملات میں. یہ اسپیسیفک چونکہ آرٹیکل میں ایڈوائس کا علیحدہ لفظ کا استعمال ہو گیا تو یہ علیحدہ ڈیل ہوگا اس سے. یہ اس چھتر چھایا میں 48 کی چھتر چھایا میں یہ نہیں آئے گا اس طرح. عرفان صاحب گویا اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. گویا لیجسلیشن جو ہے اور ایگزیکٹو معاملات جو ہیں یہ الگ الگ رکھے جائیں گے. نہیں 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 یہ میں نہیں کہوں گا شامی صاحب. یہ لیجسلیشن کی دونوں ایگزیکٹو معاملات ہیں. 48 بھی ایگزیکٹو معاملات کا ذکر کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کی تقرری یا برطرفی کا معاملہ 2 ہفتے تک لٹکایا نہیں جا سکتا. گورنر کی تقرری جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے، اور صدر کا وزیر اعظم کی ایڈوائس ماننا بھی ایگزیکٹو فنکشنز کے بارے میں ہے. یعنی فی الفور مانیں گے. جی فی الفور ماننے کے پابند ہیں فوراً، کیونکہ گورنر کا جو پروویژن ہے 101 وہاں پہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ وہ ریکنسیڈر کہہ سکتا ہے کہ ریکنسیڈر کرو. یہ جو ریکنسیڈر کہا گیا 48(1) میں وہ جنرلی کہا گیا ہے. وہ جو پروویژن ہے 101 وہ اسپیشل پروویژن ہے. اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. میں تو ساری چیزیں دیکھ کے اتنا حیران ہوا ہوں کہ یہاں پہ نئے نئے لیگل ایکسپرٹس پیدا ہو گئے ہیں، نئی نئی اصطلاحیں. مگر عرفان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ چودھری سرور صاحب کو جب برطرف کیا گیا تو چند منٹ میں وہ استعفیٰ قبول ہو گیا، نئے گورنر صاحب مقرر ہو گئے، اور اب معاملہ لٹکا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی دیکھیے، گورنر سندھ کا استعفیٰ بھی فوراً قبول ہو گیا، وہ مستعفی ہیں، لیکن یہاں معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ جانا چاہیے اور وہاں سے کوئی حکم لینا چاہیے؟ یہ آپ کی بات جو ہے ادھر بالکل جا سکتے ہیں. ادھر تو بلکہ ان کو کنٹیمپٹ ڈال دینی چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کا وہ جو فیصلہ آیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے وہ تمام ایکشنز جو ہیں وہ جو انہوں نے لیے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹیبل ہونے کے بعد وہ مشروط کیے تھے انہوں نے اپنے فیصلے سے. دیا گیا کہ وہ نہیں کریں گے. اس کے باوجود یہ جو گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ جو عمر چیمہ صاحب ہیں، یہ تو اسی آرڈر کے نیچے یہ ورڈ اب انیشیو ڈکلیئر ہو جائے. تو مگر یہ بتائیے کہ جہاں جو حلف ہے وزیر اعلیٰ کا وہ کیسے طے ہوگا؟ حلف یہ ہے کہ اگر کچھ دیر اور وہ گورنر حلف نہیں دیتا تو یہاں پہ تو ایسی بھی مثالیں ہیں. وہ ایک جج ہوتا تھا جواد خواجہ سپریم کورٹ میں، ہاں جی، تو اس نے جب پی سی او کو اوتھ اٹھایا تو وہاں اوتھ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس کو جلدی پڑی تھی کہ کہیں میں نکالا ہی نہ جاؤں ججی سے. تو اس بیچارے نے خالد رانجھا جو لا منسٹر تھے ان کے سامنے اوتھ اٹھا لی تھی اس وقت. تو پھر کیا کریں؟ دونوں اوتھ میں فرق نہیں ہے. یہاں وزیر اعلیٰ ایوان کا منتخب ہوا ہے. میں پرنسپل بتا رہا ہوں. نہیں، اگر یہاں پہ گورنر بدستور لٹکاتے ہیں، میں پرنسپل یہ بتا رہا ہوں کہ جب اوتھ دلانے والا ریلیکٹنٹ ہو یا اویلیبل نہ ہو تو کوئی بھی اوتھ اس وقت دلوا دے تو اس میں بھی کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، کیونکہ آئین پریونٹ نہیں کرتا. کیا چیف جسٹس سے حلف لیا جائے پھر وہ حلف دیں گے؟ نہیں، کوئی منسٹر دے دے، کوئی دے دے، کوئی ڈپٹی اسپیکر بھی دے سکتا ہے. نہیں، عرفان خالد صاحب ٹھہریے ناظرین کی سہولت کے لیے اس وقت پنجاب میں کیبنٹ انٹیکٹ نہیں ہے، منسٹر موجود نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر دونوں کا معاملہ الجھا ہوا ہے، ان کے خلاف قراردادیں آئی ہوئی ہیں، متنازع ہوئے ہیں. گورنر حلف لینے سے ابھی کترا رہے ہیں، ابھی واضح نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں جبکہ قائد ایوان کا انتخاب میں لایا جا چکا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟
وہ کس کے پاس جائیں کہ جی میرا حلف لیں؟ دیکھیں یہاں پہ آئین جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اوتھ ہوگا گورنر کے سامنے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک کہ جو بھی ممبر الیکٹ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ وہ گورنر کے سامنے کلاس 5 آرٹیکل 130 کے نیچے وہ اوتھ اٹھائے گا بیفور دی گورنر۔ اب اگر گورنر اوتھ ہی نہیں دے رہا، گورنر کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو پھر آرٹیکل جو ہے 254 اس کے تحت جو آئین میں جو چیز دی گئی ہے وہ تو پھر بھی ہوگی، تو لہذا پھر بھی چونکہ ہوگی تو وہ تو ہونی چاہیے۔ اس کو گورنر اگر نہیں بھی دے رہا تو پھر ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 254 کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اور کو کہیں کہ ان کو فوراً اوتھ دلا دیں۔ آپ اس میں کوئی وہ کون ہو سکتا ہے؟ کس کو کہیں مثلا؟ اور کون ہے؟ کسی کو کہہ دیں، کوئی وہاں پہ وہ جو ان کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں جو کہ بالکل صحیح اس وقت آئین کے مطابق چاہے ان کو کہہ دیں، آپ دے دیں، کسی کو بھی میرا خیال ڈپٹی اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ ٹھیک، تو مطلب یا عدالت میں جائیں کہ عدالت کوئی نامینیٹ کر دے، کوئی ہائی کورٹ نامینیٹ کر دے؟ ہاں عدالت بھی کر سکتی ہے اس میں، بلکہ دیر از اے پروویژن کانسٹیٹیوشن میں، ایک ڈیفیکلٹیز کا بھی پروویژن ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی رائز ہو تو وہ بھی ایک پروویژن ہے مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، تو اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں ذرا وہ دیکھ بالکل آپ ساتھ رہیں، یہ نہیں ہے تو آپ ساتھ ہی رہیں نا اتنی دیر، آپ آئین سے کنسلٹ کر لیں۔